لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ سب حضرات مل کر پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ ہر تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، ہر تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، ہیں آج وہ مائل بکرم اور بھی کچھ مانگ۔ ہر چند کے آقا نے بھرا ہے تیرا کشکول، ہر چند کے آقا نے بھرا ہے تیرا کشکول، کم ظرف نہ بن ہاتھ بڑا اور بھی کچھ مانگ۔ اور سلطان مدینہ کی زیارت کی دعا کر، سلطان مدینہ کی زیارت کی دعا کر، جنت کی طلب چیز ہے کیا اور بھی کچھ مانگ، اور جنت کی طلب چیز ہے کیا اور بھی کچھ مانگ، کیونکہ یہ سرکار کا در ہے در شاہاں تو نہیں، یہ سرکار کا در ہے در شاہاں تو نہیں، جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ۔ جن لوگوں کو شک ہے کہ کرم ان کا ہے محدود، ارے ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ۔ دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے، یہ بحث نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ۔ حمد و ثنا کے بعد نہایت واجب الاحترام سامعین ذی وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے جو میں نے خطبے کے اندر آیت کریمہ پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالی مجھے اس کا صحیح معنی اور مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں صرف ایک حکم نہیں دیا، بلکہ اپنی رحمت اور اپنی توجہ اور اپنی قربت اور اپنی محبت کا اعلان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، اور یہ کسی عام انسان کا اعلان نہیں ہے، اور یہ کسی وزیر یا بادشاہ کا اعلان نہیں ہے، اور کسی عہدیدار یا ذمہ دار کا اعلان نہیں ہے، بلکہ یہ رب العالمین کا فرمان ہے جو ہر چیز کا مالک ہے اور جو ہر چیز پر قادر ہے، اس رب العالمین کا یہ فرمان ہے۔ تو اس عظیم ذات نے ہمیں اپنے در پر آنے کی دعوت دی ہے، تو اس کے لیے نہ کسی سفارش کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی وقت کی پابندی ہے، دن ہو یا رات ہو، تنہائی ہو یا بھیڑ ہو، دل کے اندر خوف ہو یا امید ہو، زبان کا ایک کلمہ دل کی ایک تڑپ رب تک پہنچتی ہے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی بندے کو ہر وہ شے عطا کرتا ہے جو بندہ اللہ کی بارگاہ کے اندر مانگتا ہے۔ اور دعا یہ دراصل بندے کا اپنے رب سے کہہ دینا ہے یا اللہ میں کمزور ہوں تو طاقت دینے والا ہے، اور میں محتاج ہوں تو غنی ہے، میں گمراہ ہو سکتا ہوں اور تو ہدایت دینے والا ہے۔ یہی بندگی کی اصل روح ہے، اور دعا صرف اور صرف مانگنے کا نام نہیں ہے بلکہ یہ عبادت بھی ہے، کیونکہ اسی آیت کے اندر انا عبادتی سے مراد دعا ہے، لہٰذا اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے دعا کو عبادت قرار دیا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ارشاد فرمایا الدعاء مخ العبادہ، کہ یہ جو دعا ہے یہ عبادت کا مغز ہے۔ اور دوسرے حدیث پاک کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الدعاء هو العبادہ، کہ یہ جو دعا ہے یہ اصل عبادت ہے، کیونکہ جس وقت بندہ اللہ کے سامنے اللہ سے مانگتا ہے تو بندے کا دل جھک جاتا ہے، اس کی انا ٹوٹ جاتی ہے، اور وہ اپنے رب کے سامنے عاجز بن جاتا ہے، اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے۔ اور جو شخص بھی اللہ کے سامنے جھک جائے اللہ تبارک و تعالی اس کو دنیا آخرت کے اندر بلند رکھتا ہے۔ معزز سامعین ذی وقار، اس آیت کا جو دوسرا حصہ ہے وہ بہت ہی سخت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخلین۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں تو وہ ذلیل ہو کر جہنم کے اندر داخل ہوں گے۔
اب یہاں پر عبادت سے مراد دعا ہے کہ جو شخص اللہ سے نہیں مانگتا، اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، وہ در حقیقت اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے، وہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے۔ تو اسی بے نیازی کا نام تو تکبر ہے، اسی کا نام تو تکبر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، سیدخلون جہنم داخلین، کہ قیامت والے دن اس کو جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا۔ اور ایک بات یاد رکھے گا کہ دعا جو ہے کہ دعا یہ اللہ سے مانگنا، دعا کرنا، اللہ سے مانگنا، یہ کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ اللہ سے مانگنے والا کبھی محروم نہیں لوٹتا، کیونکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دعا یا تو جلد از جلد قبول ہو جاتی ہے، یا بندے کی جو بڑی مصیبت ہوتی ہے بندے کی مصیبت کو دور کر دیتی ہے، اور یا یہ جو دعا ہے قیامت والے دن کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے کہ قیامت والے دن اس کا اجر ملے گا بندے کو، یہ جنت میں جانے کے لیے سبب بن جائے گی۔ یہ رب کی رحمت اور حکمت ہے کہ ہر حال میں بندے کو ہی فائدہ ہوتا ہے، لیکن ہم دنیا کے اندر مصروف ہو کر رب سے دور ہو گئے، دنیا پر بھروسہ کر کے رب پر اعتماد کم ہو گیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بولنے کی طاقت دی، زبان دی، دل دیا، اس لیے کہ ہم اس سے مانگے، اپنے لیے مغفرت کی دعا مانگے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بخش دے گا۔ اور دعا ہی وہ چیز ہے کہ جو بندے کی تقدیر کو ہی بدل ڈالتی ہے، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لا يرد القضاء الا الدعاء، کہ نہیں ٹالتی قضا کو مگر دعا، کہ دعا ہی ایسی چیز ہے جو قضا کو بدلا ڈالتی ہے، کہ دعا کے اندر اتنی تاثیر ہے کہ وہ بندے کی تقدیر کو ہی بدل ڈالتی ہے۔ اور آج ہم دعا تو کرتے ہیں لیکن ہماری اکثر دعا قبول نہیں ہوتی، اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے جو دل ہیں وہ مردہ ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے ہم دعا تو کرتے ہیں لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور حضرت ابراہیم بن ادہم فرماتے ہیں کہ جس وقت آپ سے سوال کیا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس قول کے بارے میں کہ ادعونی استجب لکم، اس آیت کے بارے میں حضرت ابراہیم بن ادہم سے سوال کیا گیا، وَإِنَّ نَدْعُو فَلَمْ يُسْتَجَبْ لَنَا، لوگوں نے آپ سے کہا کہ ہم دعا تو کرتے ہیں لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، اس کی وجہ کیا ہے؟ فقال، تو حضرت ابراہیم نے کہا ماتت قلوبکم، کہ تمہارے جو دل ہیں وہ مر چکے ہیں، اسی وجہ سے تم لاکھوں دعائیں کرتے ہو لیکن تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی۔ وہ پہلی چیز، 10 چیزوں میں سے پہلی چیز آپ فرماتے ہیں انکم عرفتم اللہ ولم تؤدوا حقہ، کہ تم اللہ کو تو پہچانتے ہو لیکن اس کا حق ادا نہیں کرتے۔ آج ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے، اور ہر شخص جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، چرند پرند اور انس و جن کو پیدا کیا، لیکن پھر بھی ہم اس کا حق ادا نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق بہت سارے ہیں، لیکن ان میں سے چند یہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا واقیم الصلاۃ، کہ نماز کو قائم کرو، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق میں سے حقوق ہے، یہ بھی ایک حقوق ہے، اور زکوٰۃ کو ادا کرنا یہ بھی حقوق ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق میں سے حقوق ہے۔ تو اس لیے آج ہم اللہ کو تو پہچانتے ہیں لیکن اس کا حق ادا نہیں کرتے، اسی وجہ سے ہمارا جو دل ہے وہ مردہ ہو چکا ہے اور دعا ہی قبول نہیں ہوتی۔ اور آگے دوسری چیز وَقَرَأْتُمْ کتاب اللہ وَلَمْ تَعْمَلُوا بِهِ، اور پڑھتے ہو تم اللہ کی کتاب کو وَلَمْ تَعْمَلُوا بِهِ، اور اس پر عمل نہیں کرتے۔ آج ہم اللہ کی کتاب کو تو پڑھتے ہیں، یعنی کہ قرآن مجید کو تو پڑھتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے۔ آج ہر گھر کے اندر قرآن تو موجود ہے اور ہر عورت پڑھتی ہے، اور صبح کو مرد بھی تلاوت کرتا ہے، لیکن اس پر غور نہیں کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ جو آیت ہے یہ ہمیں کس چیز سے روک رہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ آیت ہمیں کس چیز کا حکم دے رہی ہے، اس پر ہم توجہ نہیں کرتے۔
عمل نہیں کرتے. تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.